السلام علیکم۔ شفق یوٹیوب چینل کے ساتھ میں ہوں آپ کی ہوسٹ مہرما۔ لاہور ہائی کورٹ کی انتظامی کمیٹی نے سابق وزیر اعظم نواز شریف کو سزا سنانے والے احتسابی عدالت کے جج ارشد ملک کو برطرف کیا تو اس پر میاں نواز شریف کے حامیوں اور مخالفین کی طرف سے اپنے اپنے نقطہ نظر کے مطابق رد عمل آنا ایک فطری امر تھا۔ چیف جسٹس ہائی کورٹ محمد قاسم خان کی زیر صدارت انتظامی کمیٹی نے ارشد ملک کو برطرف کرنے کی منظوری دی۔ چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ محمد قاسم خان کی زیر صدارت انتظامی کمیٹی کے اجلاس میں لاہور ہائی کورٹ کے سینئر 7 ججز نے شرکت کی تھی۔ ان میں جسٹس ملک شہزاد احمد خان، جسٹس شجاعت علی خان، جسٹس عائشہ اے ملک، جسٹس شاہد وحید اور جسٹس علی باقر نجفی نے بھی شرکت کی۔ ارشد ملک نے 24 دسمبر 2018 کو العزیزیہ اسٹیل ملز ریفرنس میں نواز شریف کو 7 سال قید کی سزا سنائی تھی اور فلیگ شپ ریفرنس میں بری کیا تھا۔ عدالتی فیصلے کے بعد 6 جولائی 2019 کو مریم نواز ایک ویڈیو سامنے لائیں تھیں جس میں الزام لگایا گیا کہ جج ارشد ملک نے دباؤ میں آ کر یہ سزا سنائی، جس کی جج نے تردید کی اور ایک بیان حلفی بھی جاری کیا۔ بعد ازاں سپریم کورٹ نے معاملے کا نوٹس لیا اور ارشد ملک کو احتساب عدالت کے جج کے عہدے سے ہٹا کر OSD بنایا گیا تھا، جبکہ سپریم کورٹ نے اس معاملے پر تفصیلی فیصلہ بھی جاری کیا تھا۔ اب جبکہ برطرفی کا فیصلہ آیا جس میں کہا گیا کہ جج کو کوڈ آف کنڈکٹ کی خلاف ورزی پر ہٹایا گیا ہے، جس کا اعتراف انہوں نے خود کیا۔ شہباز شریف نے جج ارشد ملک کی برطرفی کے لاہور ہائی کورٹ کے 7 جج صاحبان کے فیصلے پر اظہار تشکر کیا۔ شہباز شریف نے اپنے بیان میں کہا کہ اللہ تعالیٰ کے حضور مسجود ہوں کہ اس نے ملک و قوم کی مخلصانہ خدمت کرنے والے محمد نواز شریف کی بے گناہی کو ثابت کر دیا۔ ثابت ہو گیا کہ جج نے انصاف پر مبنی فیصلہ نہیں دیا تھا اور 3 بار کے منتخب وزیر اعظم کو ناحق سزا دی۔ سچائی سامنے آنے پر انصاف کا تقاضا ہے کہ محمد نواز شریف کے خلاف سزا کو ختم کیا جائے۔ ان کا مزید کہنا تھا کہ لاہور ہائی کورٹ کی انتظامی کمیٹی کا فیصلہ دراصل محمد نواز شریف کی بے گناہی کا ثبوت ہے۔ پارٹی کارکنوں اور عوام سے اپیل ہے کہ نواز شریف کی بے گناہی ثابت ہونے پر شکرانے کے نوافل ادا کریں۔ مریم نواز نے مطالبہ کیا کہ جس طرح جج کو برطرف کیا گیا ہے اسی طرح اس کے فیصلے کو بھی کالعدم قرار دیا جائے۔ مریم نواز شریف نے کہا ہے عدلیہ کے وقار و انصاف کا تقاضا ہے کہ داغدار جج کے داغدار فیصلوں کو اکھاڑ پھینکا جائے۔ ارشد ملک کی برطرفی کے فیصلے نے نواز شریف نہیں بلکہ عدل و انصاف کے دامن پر لگا بڑا داغ دھو دیا۔ 3 بار ملک کے وزیر اعظم رہنے والے مقبول ترین سیاستدان کی بے گناہی کا بروقت فیصلہ آ گیا ہے۔ نواز شریف کے چاہنے والے رب کے حضور سجدہ شکر ادا کریں۔ اللہ کا شکر ہے ان کے ہاں دیر ہے، یعنی اللہ کا شکر ہے جس کے ہاں دیر ہے اندھیر نہیں۔ نواز شریف کا صبر جیت گیا، ان کی استقامت جبر پر بھاری رہی۔ آئین و قانون کے احترام کا درس دینا بہت آسان ہے، یہ جانتے ہوئے کہ آپ بے قصور ہیں، جانتے ہوئے کہ ظلم اور ناانصافی ہو رہی ہے۔ اللہ بے گناہ اور بہادر لوگوں کو تنہا نہیں چھوڑتا۔ فیصلہ سچ کی فتح اور جھوٹ کی شکست ہے۔ 7 ججز کے فیصلے واضح کر دیا کہ نواز شریف کو کیسے سزائیں دی گئیں۔ اپنی شریکی حیات کو بستر مرگ پر چھوڑ کر قانون کے سامنے سر جھکا دینے کے لیے نواز شریف کا جگر اور حوصلہ چاہیے۔ یہ ملک کے منتخب وزیر اعظم ہیں جو اپنا آپ اور اپنا خاندان بکھرتا دیکھتے ہیں، بڑے سے بڑا نقصان اٹھا لیتے ہیں، مگر آئین اور قانون کو سر بلند رکھتے ہیں۔ شہباز شریف اور مریم نواز شریف کے کہنے پر کارکن اور پارٹی لیڈر سربسجود ہو گئے، مٹھائیاں بھی تقسیم کی گئیں، شکرانے کے نوافل بھی کئی نے پڑھے ہوں گے۔ شہباز شریف، مریم اور بہت سے بلکہ ہر چھوٹے بڑے لیڈر کی طرف سے میاں نواز شریف کی سزائیں فوری طور پر ختم کرنے کا پرزور مطالبہ کیا گیا۔ یہ مطالبہ کس سے ہے؟ وزیر اعظم عمران خان سے ہے، آرمی چیف جنرل قمر باجوہ سے ہے یا پھر عدلیہ سے ہے؟ غالباً امکان یہی ہے کہ عدلیہ ہی ایسا کوئی فیصلہ کر سکتی ہے۔ اس کے لیے کیا صرف بیان ہی کافی ہوگا یا کوئی مناسب اور مطلوبہ طریقہ کار بھی ہے جو فالو کرنا پڑے گا؟
یہاں سے ہماری بات سننے اور پڑھنے والے رہنمائی کے لیے اپنے کمنٹس میں آگاہ کریں۔ لگے ہاتھوں اس کیس کے حوالے سے مزید تفصیلات بھی ملاحظہ کر لیجیے۔ ویڈیو اسکینڈل کے مرکزی کردار سابق جج ارشد ملک کو لاہور ہائی کورٹ کی انتظامی کمیٹی نے ضابطہ اخلاق کی خلاف ورزی پر فیصلہ سنایا۔ واضح رہے کہ ارشد ملک نے اگست 2019 میں ایف آئی اے کو دیے گئے تحریری بیان میں اعتراف کیا تھا کہ اس نے نواز شریف کے صاحبزادے حسین نواز سے مدینہ منورہ کے ہوٹل اور سابق وزیر اعظم نواز شریف سے جاتی عمرہ اور ناصر محمود بٹ کے ہمراہ جاتی عمرہ میں ملاقات کی۔ اپنے بیان حلفی میں ان کا کہنا تھا کہ احتساب عدالت نمبر 2 اسلام آباد میں جج کی حیثیت سے فروری 2018 میں ان کی تقرری کے بعد ان سے 2 واقف کاروں مہر جیلانی اور ناصر جنجوعہ نے ملاقات کی، جس میں ناصر جنجوعہ نے دعویٰ کیا کہ اس وقت کی مسلم لیگ نون کی حکومت میں ایک بااثر شخصیت سے ان کی خصوصی اور ذاتی سفارش پر انہیں احتساب عدالت کا جج لگایا گیا تھا۔ اسلام آباد ہائی کورٹ نے ارشد ملک کو احتساب عدالت کے جج کے عہدے سے ہٹا دیا تھا۔ بعد ازاں لاہور ہائی کورٹ نے انہیں معطل کر کے OSD تعینات کر دیا، جبکہ لاہور ہائی کورٹ کے جسٹس سردار احمد نعیم نے بطور انکوائری آفیسر ارشد ملک کو قصوروار قرار دیا تھا۔ یاد رہے ارشد ملک نے 24 دسمبر 2018 کو العزیزیہ اسٹیل ملز ریفرنس میں سابق وزیر اعظم نواز شریف کو 7 سال قید کی سزا سنائی تھی، جبکہ فلیگ شپ انویسٹمنٹ ریفرنس میں انہیں باعزت بری کیا گیا تھا۔ قبل از 6 جولائی 2019 پاکستان مسلم لیگ نون کے صدر شہباز شریف، نائب صدر مریم نواز، شاہد حقان عباسی اور احسن اقبال نے مشترکہ پریس کانفرنس کی اور احتساب عدالت کے جج ارشد ملک کی مبینہ ویڈیوز جاری کی تھیں، جن کے مطابق نواز شریف کو سزا دباؤ پر سنائی گئی۔ تاہم ارشد ملک کی جانب سے پہلے ان الزامات کی تردید کرتے ہوئے ان ویڈیوز کو جعلی قرار دیا گیا تھا۔ 7 جولائی کو رجسٹرار احتساب عدالت نے جج ارشد ملک کا تردیدی بیان جاری کیا کہ ان پر بالواسطہ یا بلا واسطہ کوئی دباؤ نہیں تھا۔ ویڈیو میں ارشد ملک کو یہ کہتے ہوئے سنایا گیا کہ نواز شریف کو سزا سنا کر میرا ضمیر ملامت کر رہا ہے اور ڈراؤنے خواب آتے ہیں۔ جج نے ناصر بٹ کو کہا کہ نواز شریف پر نہ کوئی الزام نہ ہی کوئی ثبوت۔ ویڈیو سامنے آنے کے بعد جج ارشد ملک کے خلاف تحقیقات کے لیے کیس وزارت قانون کو بھیج دیا گیا تھا۔ ارشد ملک کو اسلام آباد کے احتساب عدالت سے فارغ کر کے ان کی خدمات لاہور ہائی کورٹ کو واپس کر دی گئی۔ سپریم کورٹ نے پہلی مرتبہ 16 جولائی 2019 کو ویڈیو اسکینڈل کیس کی سماعت کی۔ 16 جولائی 2019 کو سپریم کورٹ کے چیف جسٹس آصف سعید کھوسہ نے ریمارکس دیے کہ ان میں کوئی شک نہیں کہ جو جج نے کیا وہ انتہائی غیر معمولی باتیں تھیں۔ سپریم کورٹ کوئی فیصلہ دے گی تو ہائی کورٹ میں زیر سماعت کیس پر اثر پڑے گا۔ 16 جولائی کو ہی جج ارشد ملک نے الیکٹرانک کرائم ایکٹ 2016 کے تحت ایف آئی اے کو درخواست دی، جس پر ایف آئی اے نے سائبر کرائم کی شقوں کے تحت ان کی ویڈیو بنانے کے حوالے سے مقدمہ درج کیا۔ 23 جولائی 2019 کو سپریم کورٹ نے جج ارشد ملک کے ویڈیو کیس پر ایف آئی اے کو 3 ہفتوں میں مکمل تحقیقات کا حکم دے دیا۔ سپریم کورٹ آف پاکستان نے 23 اگست کو کیس کا فیصلہ سنایا اور کہا کہ جج ارشد ملک کی 7 جولائی کی پریس ریلیز اور 11 جولائی کا بیان حلفی ان کے خلاف فرد جرم ہے۔ 14 ستمبر 2019 کو لاہور ہائی کورٹ نے ارشد ملک کو OSD کر دیا، جس کے بعد آج لاہور ہائی کورٹ کی انتظامی کمیٹی نے ارشد ملک کو نوکری سے برطرف کرنے کا حکم دے دیا ہے۔ لاہور ہائی کورٹ کی انتظامی کمیٹی نے تمام شواہد کی روشنی میں ارشد ملک کی برطرفی کی منظوری دے دی۔ یاد رہے ارشد ملک نے 24 دسمبر 2018 کو العزیزیہ اسٹیل ملز ریفرنس میں سابق وزیر اعظم نواز شریف کو
7 سال قید کی سزا سنائی تھی، جبکہ فلیگ شپ انویسٹمنٹ ریفرنس میں انہیں باعزت بری کیا گیا تھا۔ شکریہ۔ اس طرح کی مزید ویڈیوز سننے کے لیے شفق یوٹیوب چینل کو لائک اور سبسکرائب کرنا مت بھولیں۔